کبھی آپ نے کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہا ہو کہ ہر سال اس کا انتظار کیا ہو، ہر دعا میں اس کا نام لیا ہو، لیکن پھر بھی وہ آپ کو نہ ملی ہو، اور پھر ایک دن جب آپ امید چھوڑنے لگتے ہیں، اللہ آپ کو اس چیز سے نواز دیتا ہے، ایسے طریقے سے جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کہانی ہے حمیرہ کی، ایک ایسی لڑکی جس کا سب سے بڑا خواب تھا حج پر جانا، اللہ کے گھر کا مہمان بننا اور کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ حمیرہ بچپن سے ہی اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر حج کی کہانیاں سنتی تھی، کیسے لوگ احرام پہنتے ہیں، کیسے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے سفر کرتے ہیں، کیسے پہلی نظر میں کعبہ کو دیکھ کر لوگ رو پڑتے ہیں۔ اس کی امی اکثر کہتی تھیں، حمیرہ، حج کوئی ٹرپ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، اس کی دعوت ہوتی ہے۔ اور یہ بات حمیرہ کے دل میں بس گئی تھی۔ اس نے بچپن میں ہی ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی تھی جس میں وہ لکھتی تھی، یا اللہ، مجھے اپنے گھر بلا لے۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھے وہ حج کرے۔ حمیرہ ہر بار اس آیت کو پڑھتی اور خود سے کہتی، یا اللہ، مجھے بھی استطاعت دے، میں بھی تیری مہمان بننا چاہتی ہوں۔ لیکن زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ حمیرہ کی فیملی فائنینشلی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ اس کے ابو ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا تھا، حج کے لیے پیسے جمع کرنا ان کے لیے ایک دور کا خواب تھا۔ لیکن حمیرہ نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ ہر سال جب حج کا سیزن آتا، وہ یوٹیوب پر حج کی ویڈیوز دیکھتی، لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتی اور چپکے سے رو دیتی۔ وہ ہر سال ایک نئی کوشش کرتی، کبھی پیسے بچاتی، کبھی دعا کرتی، کبھی کسی سے پوچھتی کہ کوئی سستا پیکج مل سکتا ہے کیا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ ایک سال جب اس نے کافی پیسے جمع کر لیے تو اس کی امی بیمار ہو گئیں، وہ پیسے علاج میں لگ گئے۔ دوسرے سال جب پھر سے کچھ سیونگ ہوئی تو ابو کی دکان میں نقصان ہو گیا۔ تیسرے سال ویزا پروسیس میں پرابلم آ گئی، اور ہر بار حمیرہ صرف اتنا کہتی، شاید اللہ نے ابھی نہیں بلایا ہے۔ جو حج کا ارادہ کرتا ہے وہ جلدی کرے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے سامنے کیا رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ حدیث سن کر حمیرہ کا دل اور زیادہ بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ سوچتی، میں تو ہر سال کوشش کرتی ہوں، پھر بھی کیوں نہیں ہو پا رہا؟ لیکن ایک بات تھی، وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، بس دعا کرتی تھی۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وہ تہجد پڑھتی اور سجدے میں گر کر کہتی، یا اللہ، اگر تو مجھے بلا لے تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس دن صبح کا وقت تھا، حمیرہ کچن میں امی کے ساتھ کام کر رہی تھی، تبھی اس کے ابو نے آواز دی، حمیرہ، ذرا ادھر آنا۔ وہ جیسے ہی آئی، اس نے دیکھا کہ ابو کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے۔ ابو نے دھیرے سے کہا، حمیرہ، ایک اچھی خبر ہے۔ حمیرہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کون سی خبر ابو؟ انہوں نے کہا، اس سال ایک گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے ہمیں حج کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی حمیرہ جم سی گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ سچ میں ابو؟ ابو نے کہا، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن چانس ہے۔ اس رات حمیرہ سو نہیں پائی، وہ بس دعا کرتی رہی، روتی رہی، یا اللہ، اس بار مجھے مایوس نہ کرنا۔ دن گزرتے گئے، اپلیکیشن سبمٹ ہوئی، ڈاکیومنٹس ویریفائی ہوئے، اور پھر انتظار شروع ہوا۔ ہر دن حمیرہ رزلٹ چیک کرتی، ہر دن دل کہتا، شاید آج ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک دن صبح ابو نے زور سے آواز دی، حمیرہ۔ وہ دوڑ کر آئی، ابو کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، وہ کانپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بس اتنا کہا، ہم سلیکٹ ہو گئے۔ وہ پل حمیرہ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا پل تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رو پڑی، یا اللہ، تو نے اتنے سالوں بعد مجھے بلا لیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اس دن حمیرہ نے محسوس کیا کہ واقعی اللہ نے اسے اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ سلیکشن کے بعد حمیرہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیز شروع ہوا۔ گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ امی روز حج کی تیاری کی باتیں کرتی، ابو لسٹ بناتے، اور حمیرہ بس چپ چاپ سب دیکھتی رہتی، کبھی مسکراتی، کبھی رو دیتی۔ ایک دن وہ اپنی ڈائری نکال کر بیٹھی، وہی پرانی ڈائری جس میں بچپن سے وہ لکھتی آ رہی تھی، یا اللہ، مجھے بلا لے۔ اس نے ڈائری کھولی اور آج اس نے لکھا، یا اللہ،
تو نے مجھے بلا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ حمیرہ کی امی نے اس سے ایک دن کہا، حمیرہ، حج پر جانے سے پہلے صرف کپڑے نہیں بدلتے، نیت بھی بدلنی پڑتی ہے۔ وہ بات سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے اپنی زندگی کو دیکھنا شروع کیا، کہاں غلطیاں کیں، کس کس کا دل دکھایا، کن کن چیزوں میں غفلت ہوئی، اور پھر اس نے ایک کام کیا۔ وہ ہر اس انسان کے پاس گئی جس کا کبھی اس نے دل دکھایا تھا، اور ان سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں۔ کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ رو پڑے، کچھ نے گلے لگا لیا۔ جو کسی پر ظلم کرے یا اس کا حق لے تو اسے چاہیے کہ آج ہی معافی مانگ لے، قیامت سے پہلے۔ حمیرہ سمجھ چکی تھی، حج روح کی صفائی کا سفر ہے۔ سفر سے کچھ دن پہلے انہوں نے حج ٹریننگ اٹینڈ کی۔ وہاں ایک عالم نے کہا، احرام صرف کپڑا نہیں ہوتا، یہ دنیا کی پہچان کو اتارنے کا نام ہے۔ انہوں نے سمجھایا، نہ کوئی فیشن، نہ کوئی اسٹیٹس، نہ کوئی ایگو، سب ایک جیسے، سب اللہ کے بندے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس دن حمیرہ نے ڈیسائیڈ کیا، میں صرف جسم سے نہیں، دل سے بھی احرام پہنوں گی۔ اور پھر ایک دن، آخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار اس نے سالوں تک کیا تھا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے لوگ الگ الگ ملکوں سے آئے ہوئے، ہر طرف ایک ہی آواز، لبیک اللہم لبیک۔ حمیرہ کا دل کانپ گیا اور اس نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے، جب بندہ لبیک کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز لبیک کہتی ہے۔ اس نے محسوس کیا جیسے پوری کائنات اس کے ساتھ جواب دے رہی ہو۔ اور جب وہ مکہ شریف پہنچی تو اس کا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ حرم کے اندر داخل ہوئی، دھیرے دھیرے آگے بڑھی، اور پھر وہ وقت آیا، کعبہ اس کے سامنے تھا۔ وہ رک گئی، اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بس دیکھتے رہ گئی، اور اس کے دل سے نکلا، یا اللہ، میں تیرے گھر آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو مجھے یہاں تک لایا ہے، اب کبھی مجھے اپنے سے دور مت کرنا۔ اس کے بعد حمیرہ نے طواف شروع کیا، کعبہ کے گرد گھومنا، 7 چکر۔ ہر چکر کے ساتھ وہ کچھ چھوڑ رہی تھی۔ پہلا چکر، اس نے اپنی پرانی غلطیاں یاد کی اور معافی کی۔ دوسرا چکر، اپنی نفرت چھوڑ دی۔ تیسرا چکر، اپنی ایگو چھوڑ دی۔ چوتھا چکر، اپنی شکایتیں چھوڑ دی۔ پانچواں چکر، اپنا ڈر، غیبت، کینہ، بغض سب اپنے دل سے نکال دیا۔ چھٹا چکر، اپنی بے چینی چھوڑ دی، اور ساتواں چکر، اپنی زندگی کا ہر بوجھ اتار دیا۔ اور جب طواف ختم ہوا تو وہ ہلکا محسوس کر رہی تھی، جیسے دوبارہ پیدا ہوئی ہو۔ طواف کے بعد اس نے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تم لوگ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر وہ آب زمزم کے پاس گئی، اس نے پانی پیا اور دعا کی۔ حدیث میں آتا ہے، زمزم کا پانی اس نیت کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے پیا جائے۔ اس نے کہا، یا اللہ، مجھے ہدایت دے۔ اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان چلنا۔ حمیرہ جب چل رہی تھی تو اس نے سوچا، ایک ماں تنہا بیچ ریگستان میں اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے، اور اللہ نے اس کے صبر کو زمزم بنا دیا۔ حمیرہ رو پڑی، یا اللہ، میں تو چھوٹی سی تکلیف پر ٹوٹ جاتی ہوں، مجھے بھی ہاجرہ جیسا صبر دے۔ اور اب سب سے عظیم دن آنے والا تھا، عرفات۔ حدیث میں آتا ہے، حج عرفات ہے۔ یہ وہ دن ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ صبح کا وقت تھا، سورج دھیرے دھیرے نکل رہا تھا، لاکھوں لوگ ایک ہی جگہ جمع تھے، سب کے لباس ایک جیسے، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، بس ایک ہی پہچان، اللہ کے بندے۔ حمیرہ بھی انہی میں کھڑی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، آج میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے، بکھرے بال،
دھول سے اٹے ہوئے دور دور سے آئے ہیں میری رحمت کی امید میں۔ یہ حدیث یاد آتے ہی حمیرہ ٹوٹ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر دعا کرنے لگی، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے نمازوں میں غفلت کی ہے، میں نے لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ یا اللہ، اگر تو مجھے آج معاف نہیں کرے گا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اتنا روئی کہ اسے لگا جیسے اس کا دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ پھر اس نے ایک اور دعا کی جو اس کی زندگی بدلنے والی تھی، یا اللہ، میں واپس جا کر پھر وہی پرانی حمیرہ نہیں بننا چاہتی، مجھے بدل دے، مجھے اپنا بنا لے، مجھے ایسا بنا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس وقت اسے لگا جیسے اس کے دل سے بوجھ اٹھ رہا ہے، ایک عجیب سا سکون جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس نے آنسوؤں کے بیچ ایک تسلی محسوس کی، یا اللہ، مجھے یقین ہے تو نے مجھے معاف کر دیا۔ عرفات کے بعد جب مزدلفہ کی طرف چلے، کھلا آسمان، زمین پر بستر، نہ کوئی لگژری، نہ کوئی کمفرٹ۔ حمیرہ نے زمین پر لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، دنیا میں کمفرٹ کے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن اصلی سکون تو یہاں ہے۔ اس رات اس نے زندگی کی سب سے گہری نیند لی۔ صبح وہ مینا پہنچی جہاں شیطان کو پتھر مارنا تھا، لیکن وہ صرف پتھر نہیں تھے، وہ اس کے ایموشنز تھے۔ پہلا پتھر، یہ میری غیبت کے لیے، دوسرا، یہ میری جیلسی کے لیے، تیسرا، یہ میری لاپرواہی کے لیے، چوتھا، یہ میری نماز میں غفلت کے لیے۔ ہر پتھر کے ساتھ وہ اپنی برائیوں کو چھوڑ رہی تھی۔ اس نے زور سے کہا، اللہ اکبر، اور اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ اندر سے پاک صاف ہو رہی ہے۔ اور پھر قربانی کا وقت آیا۔ اس نے دیکھا لوگ اللہ کے نام پر جانور قربان کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور آج میں اپنی ایگو، اپنی ضد، اپنی بری عادتیں قربان کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد جب اس نے اپنے بال کاٹے تو اس نے محسوس کیا جیسے وہ پرانی حمیرہ کو پیچھے چھوڑ رہی ہے، ایک نئی زندگی، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ جب حج پورا ہوا اور وہ گھر واپس آئی، لوگ اس سے ملنے آئے۔ سب نے ایک ہی بات کہی، حمیرہ، تم بہت بدلی لگ رہی ہو۔ اور وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اب وہ جلدی غصہ نہیں ہوتی تھی، اب وہ صبر کرتی تھی، اب وہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی دیکھتی تھی۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا، ہمیں بھی عرفات میں کھڑا ہونے کا موقع دے، اور جب ہمیں واپس لوٹا تو ہمیں اپنا بنا کر لوٹا۔ آمین۔